اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس کا پہلا حصہ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں پہلی ایک بات ان سے پوچھی گئی تھی مشرکین مکہ سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا زمین و آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ جب زمین وہ ان سے پوچھتے کہ کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو جب تم ایک دفعہ بنا لیا تو دوبارہ دفعہ بنانا کیا مشکل ہے اس کے؟ اب ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پھر انبیاء کرام کے حالات جو ہے وہ سنوائے گئے کہ جن لوگوں نے اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت کا توحید کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا استہزاء اڑایا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور جو اللہ کے نبی تھے اور جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے ان کو کس طرح جو ہے وہ قدر و عزت سے جو ہے وہ نوازا گیا۔ اب ان کے بعد ان کی دوسری جہالت کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ انہوں نے جو لات و عزا اور یہ دوسرے بت بنا رکھے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتوں کی شبیہات ہے۔ بت اٹ سیلف کچھ نہیں ہوتا، اس میں سے کسی کی شبیہ جو ہے وہ ڈھونڈی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ انہی کی شبیہات ہیں، ہم اس لیے ان سے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر سکیں، اور چونکہ بیٹیاں اللہ کے لیے پیاری ہوتی ہیں، جبکہ کبھی خود ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اوہو بیٹی آ گئی، ہمارا بھی کوئی داماد بنے گا، یہ بھی کسی دوسرے گھر میں جائے گی۔ تو جو پہلے ہم دیکھتے ہیں شروع میں مکہ کی جہالت، عرب کی جہالت، کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جیسے ہی بیٹی ذرا وہ تھوڑی سی 7-8 سال کی چلنے پھرنے والی، ہنسنے کھیلنے والی ہوتی تو ان بیٹیوں کو ساتھ لے جاتے، تیار کرواتے اور کروا کے لے جا کے گڑھا پہلے کھودا ہوتا، اس گڑھے میں دھکا دے کے اور پھر جو ہے اس کے اوپر پتھر ڈال دیتے تھے۔ تو اپنے لیے تو بیٹیوں کا یہ حال ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کی اس جہالت پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے یہاں پہ۔ فاستفتہم، بس پوچھیں ان سے، آل ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ یہ استفہامیہ، اور ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ ان سے پوچھا گیا تو پوچھیں کیا رب کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ، کیا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو اناسن، عورتیں؟ کیا ہم نے عورتیں پیدا کیا، فیمیلز پیدا کیا ہے ان کو؟ اچھا چل اگر پیدا کیا وہ ہم شاہدون، کیا وہ جس وقت پیدا کیے وہ تھے؟ فرشتے تو ایک پوشیدہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ ہم عام بندوں کو نظر نہیں آتی، ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ بس ایمان لانا ہے تو ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا اللہ نے وہ سارے فرشتے مؤنث پیدا کیے ہیں؟ اگر یہ مؤنث چلو پیدا کیے ہیں تو 1 منٹ کے لیے ازیوم کر لیجئے کہ اچھا چلو ایسی بات ہے، تو کیا جس وقت یہ پیدا ہوئے ہیں کیا وہاں پہ یہ گواہ تھے؟ تو پہلی بات تو ان کی رد کر دی گئی کہ یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اعلیٰ، خبردار، انہم، بے شک وہ، من افکہم لا یقولون، بے شک یہ گھڑ رہے ہیں، افکن گھڑنا، افتراء کرنا، بنا لینا اپنے پاس سے، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ خود اپنے پاس سے گھڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس پہلی بات تو ہو گئی کہ یہ وہاں موجود نہیں تھے جب بیٹیاں ہوتی تھیں، اور دوسری بات یہ کہ نہ ان کے پاس کوئی ایسی سند ہے، کوئی دلیل ہے جس کی بنا پہ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی اللہ کی ہاں جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں۔ وَلَدَ اللَّهُ، اولاد اللہ کی، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو اپنے تئیں انہوں نے گھڑ لیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اصطفیٰ البنات، پسند کر لی اس نے بیٹیاں، علی البنین، بیٹوں کے اوپر۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کرتے تھے، اور اللہ کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولادیں بنا دی ہیں، اور اللہ نے جو ہے وہ بیٹیاں پسند کی ہیں بیٹوں کے بدلے میں۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ ویسے یہ کامن سینس کی بات ہے، 2 جمع تو 2 4 کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کی اولاد بنا دی، کہ اللہ کی اولاد ہے، اور اللہ کی اولاد فرشتے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب فرشتوں کی زبانی جو ہے وہ اس کا رد جو ہے وہ پھر بعد میں فرمایا گیا، کیف تحکمون، وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو تم، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ کتنی آسان الفاظ میں جو ہے وہ اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔
جو اللہ کی بیٹیاں گھڑ رکھی تھیں انہوں نے، کہ ان سے پوچھو ذرا بیٹیوں کے بارے میں، فرشتے سارے کیا اللہ نے جو ہے وہ مونس فیمیلز بنائی تھیں اور یہ تھے وہاں پہ؟ یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ کی اولاد یقیناً یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ تو اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کر لے، اور بیٹوں کے اوپر کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا پس نہیں تم سوچتے، تم غور نہیں کرتے ایسی بات کرنے سے پہلے؟ اچھا، ام لکم سلطان مبین، کیا پاس تمہارے کوئی اس کی سلطان کی کھلی کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کہیں لکھا ہوا ہے تمہارے پاس؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو بات دلیل سے کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں اس کی سند باقاعدہ کتاب میں دیتے ہیں، قرآن میں اس کی سند ہے، اور پھر قرآن سے پہلے یہی باتیں جو ہے وہ ہمیں پرانی کی پچھلی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو کیا یہ تمہارے پاس ام لکم سلطان مبین، کیا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی کھلی دلیل، کوئی سند ہے تمہارے پاس؟ اگر کوئی ایسی بات ہے فاتو، پھر لے آؤ بے کتابکم، کتاب اپنی لاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے وہ؟ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ کہاں لکھا ہوا؟ فاتو، پس لے آؤ بے کتابکم، عطا کا معنی ویسے تو ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے با کے صلے کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے وہ ہو گیا لانا۔ لاؤ بے کتابہم، ساتھ کتاب اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا چلو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی مائیں کون ہیں پھر؟ انہوں نے کہا بڑے سرداروں کی بیٹیاں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑے جنوں کی بیٹیاں۔ اس کا مطلب کہ بڑے جن جو ہیں وہ پھر اللہ میاں کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سسر ہوئے، اور اللہ جو ہے وہ دماد ہوا ان کا۔ یہ ایک نسبت جو ہے وہ انہوں نے درمیان میں جو ہے وہ ڈال دی۔ وجعلوا بینہ، اور بنا رکھا ہے انہوں نے بینہ، درمیان اس کے، کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، بین الجنت، اور درمیان جنوں۔ جن بیسیکلی لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ مخلوق، چونکہ جن بھی ہماری نظر سے جو ہے وہ غائب ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی جن، اور یہ معنی یہاں پہ لغوی معنی میں، یہاں پہ لغوی معنی میں تو پوشیدہ ہی ہے، یہاں پہ یہ معنی جو ہے وہ ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ بات ملائکہ سے شروع ہوئی ہے، تو انہی ملائکہ سے جو ہے وہ آگے بات کے درمیان اس کے وبین الجنت نسبا، نسبت بنا رکھی ہے، رشتہ داری جو ہے وہ نکال رکھی ہے۔ جب ان سے پوچھتے یہ کتنے ہیں؟ یہ بڑے جن سرداروں کی، بڑوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ رشتہ داری ایک نسبت قائم کر دی کہ اللہ معاذ اللہ دماد ہیں ان کے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، علمت الجنت، جانتے ہیں یہ ملائکہ، جانتے ہیں یہ جن، کیا؟ انہم لمحضرون، یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے۔ تو جس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ پھر وہ حاضر نہیں ہوتے، پھر وہ پکڑ کے نہیں لایا جاتا ان کو۔ محضرون احضارون سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پکڑ کے گرفتار کر کے پیش کرنا، جس طرح ہم سب پیش کیے جائیں گے وہاں پہ، کن حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح جن یا دوسرے فرشتے سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے، تمام مخلوقات اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہوں گی۔ تو نسبت رہ گئی کہاں پہ؟ پھر وہ کہاں پہ رہ گئی ان کی رشتہ داریاں؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما، اس سے جو، انما، اس سے جو، یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بکواس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں سے مبرہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پاک ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ اور پھر یہ تو ڈیٹیل میں بتا دیا گیا، اللہ تو وہ ہے جو احد ہے، جو واحد ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، نہ جس کے کوئی اوپر ہے نہ جس کے کوئی نیچے ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے وہ جنا گیا۔ تمام کائنات کی ہر مخلوق اپنی بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے، جبکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی مثال میں یکتا ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ اما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اس سے سیدھا کم از کم جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کی تو اس بات کی نفی ہوتی ہے نا، جو وہ کہتے ہیں، کیتھولک تو کہتے ہیں نا کہ یہ جی تین خدا کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مریم علیہ السلام کو، کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر خدا مریم علیہ السلام ہے، اور پھر تین میں سے ایک، اور پھر اللہ کی اولادیں بنا دینا۔ تو ان چیزوں کی تو ساری نفی ہو گئی کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کو جس دن لا کے کھڑا کیا جائے گا سامنے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی کس طرح کے جھوٹ کرتے ہو۔ اس وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم آپ یہ کہہ کے آئے تھے
تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جب تک میں رہا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور پھر میرے حق کیا تھا کہ میں اس طرح کی بات کر سکتا جو میں اپنی طرف سے کہوں؟ تو اللہ جب میں آ گیا تو نے مجھے اٹھا لیا، تو اس کے بعد اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا اور ان کے ظاہر میں کیا تھا، تو میں ایسی بات جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اس دن گرفتار کے حاضر کیے جائیں گے، اور اپنے ان قولوں کی بیسس پہ، ان اقوال کی بیسس کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم کے حقدار ہیں۔ اللہ کے آگے اللہ کے ساتھ شریک ہو جانا، شریک ٹھہرا دینا، اللہ کی اولاد بنا دینا، ایسی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کے کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کی کوئی سند نہیں ہے، کسی کتاب میں لکھا نہیں ہوا، کوئی حکم احکام نہیں ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دینا، یہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کرنا ہے، یہ افتراء کرنا ہے اللہ کے اوپر، اور انہی اپنے اقوال کے باعث جو ہے یہ جہنم کے حقدار ہیں جو اللہ کی نسبت کی طرف سے جو ہے وہ ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ ہاں، سوائے ان مخلص بندوں کے، الا عباد اللہ مخلصین، سوائے ان بندوں کے جو اللہ کے خالص ہیں، جو اللہ کو ایک سمجھتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اللہ کے خالص بندے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا، باقی جتنے ہیں ان سب کو جہنم میں جو ہے وہ دھکیلا جائے گا۔ فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، وہ تمام، مَا أَنْتُمْ إِلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہے وہ فتنہ میں ڈالنے والے، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، سوائے اس کے جو پہلے ہی جہنم میں داخل ہونے والا ہے، جو بے راہ ہو چکا ہے، جو جس کے لیے گمراہی لکھی جا چکی ہے، جو پہلے ہی جو ہے وہ بدراہ ہو چکا ہوا ہے، ان کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ امتحان میں نہیں ڈالنے والے، فتنے میں نہیں ڈالنے والے۔ فتنے میں صرف وہی جائے گا جو جہنم میں جو ہے، جس کے لیے جہنم جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، جو بے راہ ہے، جو گمراہی کا شکار ہو چکا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی ہے دنیا کو آخرت کے اوپر، تو صرف وہی جو ہے وہ جائے گا جہنم میں، کیونکہ اس کی پرائرٹی جنت نہیں ہے، اس کی پرائرٹی آخرت پہ نہیں ہے، اس کی پرائرٹی دنیا ہے، تو اللہ دنیا ان کو دے دے گا، وہ شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے، لگے رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ یہ تو وہ ہیں جو جہنم میں آلریڈی داخل ہونے والے ہیں، جہنم جو ہے وہ ان کا گھر ہے، جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے، تو یہ تو وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جنت کے لیے اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ ہی نہیں پھیلایا، انہوں نے اللہ سے جنت مانگی نہیں، انہوں نے جنت کے لیے تگ و دو نہیں کی، انہوں نے آخرت پہ یقین ہی نہیں کیا، انہوں نے آخرت کو دوبارہ جی اٹھنے کو صرف اور صرف قصے کہانیوں کی باتیں قرار دے دیا، اور جو کچھ سمجھا انہوں نے اسی دنیا کو سمجھا، اسی دنیا پہ ریچھتے رہے، اور پھر آخری وقت میں ان کو خیال آئے گا، یا خیال آیا جس وقت کی روح ان کی نکلی، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو باتیں تھیں جن کو ہم افسانوی کہتے تھے، جن کو کہانیاں کہتے تھے، کہ وہ کس نے دیکھی، وہ تو اب دیکھنی پڑ گئی ہے۔ تو جب وہ دیکھنی پڑ جائے گی تو پھر اس کے بعد پھر مداوا کوئی نہیں ہے، پھر اس وقت صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، اس وقت مداوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ الا من ہوا صال الجحیم، سوائے ان لوگوں کے جو آلریڈی جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ڈالے جانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر فرشتوں کی زبان سے جو ہے وہ ان کی بات کا رد کیا گیا، ان کی بات جو ہے وہ جھٹلائے گی۔ وما منا، اور نہیں ہم میں سے کوئی بھی، الا مگر لہو مقام معلوم، اس کو اس کا پتہ ہے، اس کی جگہ کا پتہ ہے، مطلب یہ کہ اس کو اس کی حیثیت کا پتہ ہے۔ ہم ان سب کو، کن کے بارے میں؟ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ فرشتوں کا پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا مقام معین کیا ہوا ہے، وہ سارے جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو وہ ہیں جو ہر وقت صف بستہ رہتے ہیں، صفیں بنا کے اللہ کے احکام سننے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی بات سے جس وقت یہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے صفیں سیدھی کر لو، درست کر لو، اپنے رخ جو ہے وہ قبلے طرف کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 چیزوں پہ فضیلت دی گئی ہمیں۔ ایک، ہماری صفیں فرشتوں جیسی بنائی ہیں، کتنے بڑا جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے کہ امت محمدیہ کی جو صفیں بنتی ہیں وہ صفیں ایسی ہیں جیسے فرشتوں کی صفیں۔ اور پھر جس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کو چرچرانا بھی چاہیے، کوئی ایک بالشت بھر جگہ بھی وہاں پہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی جو ہے وہ فرشتے کا سر نہ ہو سجدے میں یا پاؤں نہ ہو قیام میں، تو وہ کھڑے ہوئے ہیں سارے۔ تو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح جب سارے آسمان پہ فرشتے ہیں تو ساری زمین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دی، اور پھر ساری زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک کر دی، جہاں چاہو جس طرح چاہو تم جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے۔ اور یہ جو ہماری صفیں ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو صفیں جو ہے وہ سیدھی کر لیں، اور کس کے مماثل کر لیں؟ جس طرح فرشتوں کی صفیں ہیں، تو فرشتوں کی صفیں جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہمیں فضیلت یہی دی گئی ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں جیسی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک یہ کہ ہم جو ہے وہ صف بستہ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں، اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور جو یہ کہتے تھے اور یہ کہتے ہیں، کیا کہتے تھے؟ بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا جس وقت جو ہے وہ فرعون کی غرقابی کے بعد نکلے تھے کہ ہمارے پاس کاش کوئی کتاب ہوتی، ہمیں بھی کوئی ایسا جو ہے وہ منظر بنا کے دیا جاتا کہ ہم بھی جو ہے وہ اس کتاب کو دیکھتے اور پھر اس سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے بنی اسرائیل کو دیکھے کہ ان کے پاس تو رسول آتے رہے ہیں، کاش کوئی ہمارے آباء و اجداد میں آیا ہوتا، کاش کوئی کتاب ہم پہ اتری ہوتی۔ تو یہ تو بھول گئے اپنے رستے، ہم جو ہے وہ پکے ایمان والے ہوتے، پکی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کا کوئی نبی آ جاتا، اللہ کی کوئی نشانی آ جاتی تو ہم سے بڑا ایمان والا ہوتا ہی کوئی نہ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قرآن میں یہ لکھا تو ہم سے زیادہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے تو خیر وہ صفائی پھاڑ دیا کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو قرآن کو بس ثواب کے لیے رکھ لیتے ہیں اور بس ثواب و ثوابی کھیلتے رہتے ہیں، نہ آگے کھڑے ہونے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پیچھے کھڑے ہونے والے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے۔ بس ہم ایک عادتاً جو ہے وہ کھڑے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اور پھر جو ہے وہ بس چلی جا رہی ہے زندگی۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اچھا یہ جو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اس اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ میں سرنڈر کر رہا ہوں اپنے آپ کو، میں اللہ کو بڑا مان رہا ہوں۔ سرنڈر کیسے ہوتے ہیں؟ ہینڈز اپ، ہم بھی ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ تو ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے اللہ سے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ سورہ فاتحہ ہی ایک مکمل جو ہے وہ دعا ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن میں سے جو ہے وہ کچھ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے آگے کبھی جھکتے ہیں، کبھی سر بسجود ہوتے ہیں، کبھی دو زانو ہو کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ان لمحات میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ جب تک ہم یہ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تب تک ہماری نماز میں خشیت خشوع آ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں نا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ تھے کہ وہ کہتے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کاش ہوتا ہمارے پاس کوئی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی نشانی ہوتی ہمارے پاس، تو ہمارے آباء و اجداد میں، ہمارے پہلوں میں، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، یقیناً ہم بڑے خالص ہو جاتے، یقیناً ہم جو ہے وہ بڑے سنسیئر ہو کے اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، قرآن اتر گیا۔ اب جس وقت حق آ گیا، حق کا نفاذ دوسروں کے لیے تو بڑا اچھا لگتا ہے، حق کا نفاذ جب اپنی ذات پہ ہوتا ہے نا پھر ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کام وہ کرے، اسے نہیں پتا کہ اسلام کیا کہتا ہے، لیکن اسلام کچھ مجھے بھی کہتا ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا صرف زید بکر کے لیے نہیں ہے، وہ امجد کے لیے بھی ویسی ہی ہے۔ تو حق کا نفاذ دوسروں کے لیے بڑا آسان کہ ٹھیک ہے یار، تجھے نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے، تجھے نہیں پتا رسول کیا کہتا ہے۔ تو بندہ مجھ سے رسول تجھے بھی کہتا ہے، رسول قرآن تجھے بھی کہتا ہے کہ تم بھی جھوٹ مت بولو، تم بھی ملاوٹ مت کرو، تم بھی خیانت مت کرو، تم بھی منافق بن بنو، وعدہ مت توڑو، تمہیں بھی کہتا ہے۔ اپنی باری ہم نہیں مانتے، دوسروں کی باری کے لیے ہم نصیحتیں بہت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی کہ جب اگر ہوتا تو ہمارے پاس تو بڑے جب آ گیا ان کے پاس فکفروا، پھر انکار کر دیا انہوں نے، نہیں مانا انہوں نے۔ اب اگر مان لیتے تو کیا ہوتا؟ محمد کی اتباع کرنی پڑ جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنی سرداریاں ختم ہو جاتی، اور یہ جو غلام تھے ہمارے یہ تو سارے جو ہے محمد کے پیچھے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پیچھے لگے تو پھر ہمیں سلام کون کرے گا؟ ہماری چودراہٹ کیسے برقرار رہے گی؟ ہمیں صاحب کون کہے گا؟ ہماری کرسی کون صاف کرے گا؟ تو پھر انکار کر دیا، فکفروا بہ، بس انکار کر دیا اس کا۔ قرآن اترا، نہیں مانا، رسول آیا، نہیں مانا۔
اچھا ٹھیک ہے پھر نہ صحیح، فسوف یعلمون، عنقریب پتہ چل جائے گا ان کو۔ اور پھر وہ عنقریب پتہ چلا ان کو۔ دیکھیے کسی قوم میں ریولیوشن لانے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے یہ 20-22 سال کا عرصہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ پورے عرب میں ایک انقلاب آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ دیس نکالا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 9 ہجری 10 ہجری فتح ہو گیا سب کچھ۔ ہر چیز جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قدموں تلے آ گئی آپ کی۔ اور کہاں گئے وہ بڑے سردار ولید بن مغیرہ؟ کہاں گیا وہ ابو جہل؟ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مارے گئے، گردنیں اتار دی گئی ان کی۔ فسوف یعلمون جو کہا گیا، یہ فسوف یعلمون میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی اللہ کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے، ہم بھی اپنی من مانی زندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مسجد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ بس ٹھیک ہے آیا تیرے، تو نے کہا، میں نے آ کے یہاں نماز پڑھ لی ہے، باہر جا کے زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے اللہ مجھے پتا ہے بہتر کہ میں نے کیسے گزارنی ہے، تیرے قوانین اللہ مجھے نہیں سمجھ آتے۔ میں اگر جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولوں گا میری دکان کیسے چلے گی؟ میں اگر اس میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، میں اگر جو ہے وہ اس میں ملاوٹ نہیں کروں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ رزق کا وعدہ تو اس کے پاس ہے، لیکن مجھے اعتبار نہیں ہے اللہ کی بات کے اوپر۔ اس لیے اصل میں تو میں دھوکہ لوگوں کو نہیں دے رہا ہوتا، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں۔ وہ دودھ والا جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے گھر والے کو، گھر والا دھوکہ دیتا ہے میڈیکل سٹور والا کسی کو دوسری دوائی بنا کے، وہ آگے یہ دھوکہ گھوم پھر کے اپنے پاس ہی آ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ میں کسی کو جو اگر چونا لگا دیا اور کسی کو دھوکہ دے دیا وہ سمجھوں کہ میں بہت سیانا ہوں۔ نہیں، ہر شیر کے اوپر سوا شیر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے کو چلتے چلتے جو ہے وہ بات وہیں بھی آ جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمیشہ حل ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا میں کیسا ہوں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے وہ دوسری چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس قرآن کا نفاذ سب سے پہلے اپنی ذات پہ کیجئے، اپنا نفس کو ماریے۔ جب ہم اپنے نفس کو ماریں گے تو پھر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مین آرمی آئی تھی، اور پھر جو ہے وہ پھر بندے سے بندہ ملتا گیا، ایک قافلہ بنتا گیا اور قافلہ چل پڑا۔ جب ہم خود جو ہے وہ اس قابل ہوں گے، جب ہم خود جو ہے وہ ہوں گے تو رول ماڈل آپ خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنی رعایا، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، وہ خود دیکھیں گے کہ ہاں اچھا ابا جھوٹ نہیں بولتا، تو اگر ہم نے بولا تو ہمیں جو ہے وہ کیا سزا ملے گی۔ وہ خود جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہاں ابا جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، نہ بھی کہیں آپ ان کے سامنے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دیں، امپیکٹ ان کے اوپر آئے گا۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ وعدہ خلافیاں چھوڑ دیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بیل بجنے پہ بیٹے کو مت کہیں کہ جاؤ جا کے کہہ دو ابا گھر نہیں ہے۔ یہی جھوٹ ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم پکڑتے ہیں، انہی جھوٹوں سے جو وہ بات آگے بڑھتی ہے۔ تو اگر پتہ ان کو لکھا گیا ہے فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے انکار کیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان جان لیں گے وہ پھر۔ تو پتہ ہمیں بھی چل جانا ہے، یہ لمحہ دور نہیں ہے، یہ کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ ہوا نکل سکتی ہے۔ اب وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں لوٹ آنا ہے، معافی مانگ لینی ہے اللہ سے، پلٹ جانا ہے اللہ سے۔ نہیں مانگیں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی ملک میں کوئی جو ہے وہ ساری دنیا اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجیے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ جب تک قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھا ہم دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے، جیسے ہی ہم نے قرآن چھوڑ کے اپنے ایک اللہ کو چھوڑ کے 100 رب بنا لیے تو پھر اب ہمارے جو ہیں وہ وہی رب ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں ہمیں چلاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔